قرآن کریم حقیقت میں اس کتاب کا نام ہے جسے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الرسل والانبیاء خاتم الاولیاء والاتقیاء شافع الشفعاء یوم الجزاء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبیٰ خاتم الرسل والانبیاء صاحب التاج واللواء یوم الجزاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن ابدالآباد کے لیے حسنہ ہے، اور ابدالآباد ہمیشہ کے لیے ہدایت کی پونجی ہے، اور حسنات کا دریائے ذخار ہے، بحر ناپید کنار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم، احسان اور مہربانی، اور مخلصین کی کرم یافتہ دعاؤں کے نتیجے میں آج بروز بدھ شوال کی کون سی 11 اور 10 یا 11 جو بھی ہے، ہم نے پھر تفسیر آن لائن کا آغاز کر لیا۔ خواب نبی کے علاوہ کسی کی بھی حجت نہیں ہے، نبی کا خواب وہی ہے، بخاری میں ہے روئے الانبیاء وحی، لیکن خواب تسلی ہے، بشارت ہے۔ لم یبق من النبوہ الا المبشرات، رواہ الشیخان۔ جس وقت سورۃ احزاب کی ہم نے دعا کی اور 27 رمضان المبارک تھا، اور ہم بظاہر جتنا پڑھانا تھا اس سے فارغ ہو گئے، تو میں جب اندر گیا آرام کرنے کے لیے تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ امام راضی اور علامہ آلوسی تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں واپس فوراً یہاں آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی، اور دونوں بزرگوں کو بخشا، اور میں نے معافی مانگی۔ میں نے کہا طبیعت بہت ناساز رہتی ہے، وقت بھی تقریباً ختم ہے، رمضان کے اواخر ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی دعا فرمائیں کہ میں سورہ سبا فاطر تا آخر قرآن پورا کر کے، ایسا درس نہیں ہے، شان و شوکت والا درس ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ تفسیر کبیر ہے اور یہ روح المعانی ہے، تو مجھے کوئی کہتا ہے آپ تو دعا کر کے اٹھ کے چلے گئے، اور امام راضی اور امام علامہ آلوسی دونوں وہی آپ کے درس کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ میں فوراً خواب ہی میں سمجھ گیا کہ کام رہ گیا ہے، اور سورۃ سبا اور فاطر تا آخر قرآن۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خواب کی صداقت ہے، سچائی ہے کہ پہلی سے صحت بھی بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، بہت عمدہ ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں کہتا ہوں فجر میں نے خود پڑھائی، صحت مند ہوں۔ اور جب مجھے کوئی کہے تو میں کہوں کہ آج میں نے فجر نہیں پڑھائی، مجھے بہت دکھ اور درد ہے۔ کل فجر پڑھانے سارا دن نمازیں پھر پڑھاتا ہوں، ظہر عصر مغرب عشاء، لیکن خدا کی قسم جو نقصان فجر میں ہوا ہے اس کا تدارک ممکن نہیں ہے۔ افسوس، صد افسوس ان مسلمانوں پر جو نماز فجر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور میں نے نماز فجر کو لحد میں دیکھا ہے کہ مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے آئی تھی۔ ایک حسین اور جمیل جوان ہے، جس جیسے حسین و جمیل کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اور اس کے فوراً بعد ایک اور اس جیسے آیا لیکن بہت تکڑا، اور اس کو ایسا کیا، پیروں کی طرف جاؤ۔ یہ بعد میں آنے والے نے کہا کہ منکر نکیر آ رہے ہیں، آپ آرام سے لیٹے رہے، ہم ہیں نا۔ اتنے میں منکر نکیر آئے، انہوں نے السلام علیکم، ان دونوں میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا، کہ دے دو کاغذ۔ 5 سوالات کڑسک کڑسک کڑسک۔ ان کو کہا
چلو نکلو یہاں سے۔ یہ جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بات ہو چکی ہے، بس آپ کے لیے یہ جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں تاکہ آپ نظارے اور باغات و مناظر دیکھیں، پھر اجازت لیں گے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں قرآن مجید ہوں اور یہ نماز فجر ہے، آپ نے ہر دونوں پر بہت محنت کی ہے۔ کہا پہلے عرش پر فیصلہ ہوا کہ فجر سے کہا تو چل، پھر مجھے کہا کہ نہیں آپ بھی جائے، تو میں خوشی سے رونے لگا۔ انہوں نے کہا واہ، آپ کا تو اعزاز و شرف کا مقام ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کرم و احسان میں۔ تو میری صحت پہلے سے بہت بہتر ہے اور انشاءاللہ بہتر ہی رہے گی، قرآن کا معجزہ ہے۔ چنانچہ 18-20 کے قریب ٹیسٹ مطلوب تھے، اچانک ہم نے ایک ٹیسٹ کرایا اور اس ٹیسٹ سے اندازہ ہوا کہ وہ بقیہ ٹیسٹ بھی سارے بہترین ہوں گے۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید، کیونکہ 2 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔